صاحب نائب محتمم جامعہ فریدیہ صاحبال، اور آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا، اور یہ کتنی خوشبختی ہے، اور یقیناً آپ سب دوست اس پہ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ سابق طالب علم جامعہ خیر المعاد قلعہ کونا قاسم باغ ملتان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے روح پرور اور کیف آور بیان سے اس محفل کو حسن اور آنکھوں کو غسل دیں۔ ایک نعرہ بلند کریں تاکہ حضور والا کا بیان شروع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک نو بہار خطابت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اوحى لنبیہ شعیٰ علیہ السلام انی باعث نبیا امیا افتح به آذانا صما وقلوبا غلفا واعینا عمیا وأهدي به من بعد الدلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ وَأَخْوَاءٍ مُتَشَدِّدَةٍ وَأَقْوَامٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَكْرَمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَيِّدِنَا الْمُمَجَّدِ وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين الواصلين بالحق وعلماء أمته من المفسرين المحدثين أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی. آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی. جو دل پہ چل رہی تھی وہ تلوار رک گئی. جاتا ہوا وقار ملا ان کے نام سے، سر سے گری تو ہاتھ پہ دستار رک گئی. ایک دائرہ سا ان کا میرے گرد کھینچ کر میرے تصورات کی پرکار رک گئی. جب ذہن سب بلندیاں تسخیر کر چکا، غار ہیرا پہ رفعت افکار رک گئی. پابند روز و شب نہیں معراج مصطفیٰ، جب وہ چلے تو وقت کی رفتار رک گئی. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پہ کر رقص کرتا ہے. خیال آتا ہے جب بھی گرمیے روز محشر کا، غم عصیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے. زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو ملتان ہی نہیں عالم اسلام کے بے تاج بادشاہ مخدوم المشائخ محترم المقام عزت مآب علماء و فضلاء دانشوران کی بران کی محبتوں کا مرکز حضرت علامہ مولانا حامد علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے فرزند ارجمند مخدوم المشائخ حضرت والا صفات صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ بہاؤ الدین
قاری محمد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار کے زیر سایہ آپ کے برادران معظم محترم مقام حضرت قاری ناصر میاں، محترم مقام عزت مآب صاحبزادہ احمد میاں دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی قیادت میں مفتی اہل سنت اظہر ملت، آپ کی سیادت میں علماء ذی وقار کی موجودگی میں اور نوخیز ہمارے مستقبل کی چمک حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان میاں نعمان میاں، جو حفظ القرآن کی سعادت سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کے دامن کو بھر دیا ہے، اللہ رب العزت تمام متوسلین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ انوکھی وضع ہے، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ عام انسان میں اور انوکھی وضع کے مالک میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ عام انسان یہ چاہتا ہے کہ تخت و تاج مل جائے، مگر انوکھی وضع کا مالک چاہتا ہے کہ بن تاج کے ہی راج مل جائے۔ عام انسان تقاضا کرتا ہے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات کا ہار مل جائے، مگر انوکھی وضع کا مالک کہتا ہے کہ بس کوچہ یار مل جائے۔ عام انسان شہرت پہ مرا جا رہا ہوتا ہے، مگر انوکھی وضع کا مالک ایک ہی نعرے کو بلند کرتا ہے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، آقا تیرے نام پہ مٹا ہو مجھے کیا غرض نشاں سے۔ مگر ہوا یہ کہ جس نے یہ نعرہ بلند کیا اس کا مقام اور بن گیا، اور وہ بندہ جو عام وضع کا مالک تھا، عام انسان تھا، جو شہرت کا طلبگار تھا، جو جاہ و جلال کو پسند کرتا تھا، جو بلندیوں کی اوپر کمندے ڈالنے کو اپنی معراج سمجھتا تھا، وہ بندہ جو نام و نمود والا تھا وہ پیوند خاک ہو گیا۔ وہ شخص جو شہرت و جہ طلبی کا دل دادا تھا، اس کی قبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ شخص جو تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا تھا وہ پیوند خاک ہو کے رہ گیا، مگر وہ بندہ، وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کوچہ یار میں پیش کر دی، جس نے اپنی آبرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی، ہاں اس کا مقام بدل گیا۔ وہ شخص جس کی کٹیا میں دیا سلائی اور چراغ روشن نہ ہوتا تھا، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کی مرکز اور مزار سے نور کے چشمے ابل رہے ہیں۔ وہ شخص جو شہرت و جاہ طلبی کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا وہ پیوند خاک ہو گیا، اور وہ شخص جو چھپ چھپ کر زندگی بسر کرتا رہا، وہ شخص جو شہرت و جاہ طلبی کی آغوش سے دور ہوتا رہا، آج اس کی قبر پر آنے والوں کا تانتا بدا ہوا ہے۔ وہ شخص جو عام بشر تھا،
اور اس کا مقام یہ تھا کہ بس کائنات کی وسعتیں مل جائیں، مگر وہ کچھ بھی نہ رہا، وہ غیر شہرت کے دلدل میں پھنس کے رہ گیا، اور وہ بندہ جو شہرت سے بھاگتا رہا اس کا مقام یہاں تک مل گیا، کیا جس نے بھی کنارہ ان فانی لذتوں سے، مرقد سے اس کی اب بھی ظاہر ہے حکمرانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور پیر طریقت۔ یہ جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں بڑی مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں، اسی درسگاہ میں پڑھتا رہا۔ آج اگر قاری محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہوتے تو ان سے میں مخاطب ہو کر ایک پرانی یاد کو ضرور تازہ کرتا، اور میرا یقین ہے کہ اس وقت بھی مرد کلندر میری باتوں کو سماعت کر رہے، اور یہ بات جو میں اپنی اس وقت بقائمی ہوش و آواز کرنے لگا ہوں، یہ وہ بات ہے جو میں نے حضور قبلہ قاری محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے میں نے اسی وقت کہی تھی، اور یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں اسے ذرا توجہ کے ساتھ سنی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے میری زبان سے نہ سنی۔ آج اجتماع سے فائدہ لیتے ہوئے تقریر تو جیسے مجھے آتی ہی ہے، مگر ایک بات کو سینے میں لیے پھر رہا ہوں۔ جب میں یہاں پر دورۃ الحدیث کر رہا تھا، ہمارے ایک استاد صاحب یہاں پر موجود تھے، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ہدایت اللہ بسروری دامت برکاتہم العالیہ وہ پہچان بھی جائیں گے، صاحبزادران کو بھی پتہ ہے، ہمارے محترم استاد العلماء علامہ عبدالحق افغانی یہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا بفیضان نظر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہاں ایک بورڈ لگا پرانا، میں نقشہ پیش کر رہا ہوں، اتارا گیا تو استاد محترم نے کچھ انداز اور اختیار کیا اور کہا کہ فیضان نظر تو بس اللہ کا ہوتا ہے، یہ بس لوگ ویسے لکھ دیا کرتے ہیں۔ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ بات بھی استاد کر رہا ہے، وہاں پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فیضان نظر کا کوئی مسئلہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فیضان نظر اللہ کا ہوا کرتا ہے، فیضان نظر آسمانوں سے نازل ہوا کرتا ہے۔ کچھ تشویش میں مبتلا ہوئے، میں بڑی مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں، تصنع سے کام لینا مجھے ویسے ہی نہیں آتا، اللہ کے فضل و کرم سے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع حامدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کمرہ ادھر ہوتا، اس کمرے میں سامنے ٹھہرا ہوتا، اوپر چھت پر گرمیوں کا موسم میں جب سونے کے لیے گیا، اگلے جو جملے سنیے، اسی خانقاہ کے چشم و چراغ حضرت قبلہ سائیں دربر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کوئی خواب کی بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت نے ان دو شخصیتوں کو اپنی حیات میں متمثل کر دیا۔ میں لیٹا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور یہ دو شخصیتیں وہاں جلوہ افروز ہو گئی۔ جب میں سامنے مزار کے سامنے بیٹھا ہوا یہ بات، اور میں نے قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے بات بھی بیان کر دی، میں نے کہا حضور میں نے یہ دیکھا
یہاں پر آپ نے اور آ کر باتیں جو فرمائی، اس میں ایک بات جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں اور باتیں بیان نہیں کرتا، آپ نے فرمایا یاد رکھ فیضان نظر کے مسئلہ میں ڈگمگا نہ جانا۔ سرزمین ملتان میں اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، فیضان نظر کا مسئلہ اس میں گھبرا نہ جانا، فیضان نظر کا مسئلہ حق ہے۔ اور یہ وہ لمحے تھے، میں اوپر سے نیچے آ گیا کمرے میں، اور یہاں پر آ کر میں سو گیا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لمحے میں اور خواب کے اندر ایک تفریق بتانے کے لیے یہی معاملہ میں نے پھر خواب میں آ کر دیکھا۔ یہی دو بزرگ شخصیتیں اور یہاں پر فیضان نظر کا مسئلہ حق بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس خانقاہ پہ آنے والوں یہ یاد رکھنا، جہاں پر پہنچے ہیں اس مقام پر یہ انوکھی وضع کے مالک ہیں، اور یہی وہ شخصیتیں ہیں جو ساری زندگی کہتے رہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اور یہی وہ شخصیت ہے، اور یہ مقام تقریریں اپنے مقام پر ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کوئی یاد ہو تو یہ بھی سنا دیجیے، اور یہ یاد مجھے اور بھی بہت سی یادیں، مگر اس حوالہ سے یہ ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں اور بات کو مختصر بھی کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر آپ کا یہاں پر آنا اور اس کی محافل میں پہنچنا وہ اسی انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی خاص وضع والوں بندوں کے لیے فرماتا ہے من آدا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ فاکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جب فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے، جب نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے تو اتنا قریب آ جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ کان اس کے ہوتے ہیں سماعت میری ہوا کرتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، بصارت و بصیرت میری ہوا کرتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے، قدم اس کے ہوا کرتے ہیں، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ پھر میرا بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اور انوکھی وضع کا مالک اس کا مقام یہاں تک ہے، یہاں تک مقام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ انا عند ظن عبدی بی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ میرا بندہ جب مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں یاد کیا کرتا ہوں۔ اذا تقرب الی عبدی شبرا تقربت الیہ ذراعا میرا بندہ جب ایک بالشت آگے بڑھتا ہے رب فرماتا ہے کہ میں ایک گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا کرتا ہوں۔
اذا تقرب الی عبدی ذراعا تقربت الیہ باعا. رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کی کشادگی کو ہاتھوں آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتی ہے. اور بات بھی صرف یہاں تک نہیں، ہاں جس وقت بندہ یہاں تک آتا ہے تو بندے کا مقام یہاں تک پہنچ جایا کرتا ہے کہ بندہ رب سے مانگتا چلا جاتا ہے، رب اس کی جھولی کو بھرتا چلا جائے گا. یہ بندے کا مقام ہے. اور یہ بندے کو مقام عزیز بیٹے صاحبزادہ صاحب کی بات بڑی خوبصورت بڑے پیرائے میں بیان کر رہے تھے کہ بندہ جب رات کو اٹھ کر رب کو مناتا ہے اس کا انداز بدل جایا کرتا ہے. اور بندے کی کیفیت یہ مقام کب ملا کرتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. رب ذوالجلال تو تمہارے اندر کے حال کو دیکھا کرتا ہے. اس بندے کے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ جب بندہ اندر کی کیفیت کو ٹھیک کر دیا کرتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے میرے بندے اب تو نے اپنی زندگی اپنی صبح میرے نام پہ کر دی، اپنی شامیں تو نے میرے نام پہ کر دی ہے، اب تو مانگتا چلا جا، میں رب ہو کر تیری جھولی کو بھرتا چلا جا. ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. پھر بندہ جب چہرہ اٹھا کے کہتا ہے مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، ادھر فرماتا ہے کہ میرے بندے اب تو نے جب صبح شامیں میرے نام پہ کر دی ہیں، اب جو تو کہتا چلا جائے گا میں رب ہو کر ویسے ہی کرتا چلا جاؤں. اور بندے کا مقام یہاں تک شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا وَعِزَّتِكَ لَا أَزَالُ، میرے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم. مولا جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں میں انہیں اغوا کرتا رہوں گا، راستے سے پھسلاتا رہوں گا. بس یہ کہنا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے روب کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے. اے شیطان تو میرے بندوں کو اغوا کرتا رہے گا، راستے سے ہٹاتا رہے گا، راستے سے پھسلاتا رہے گا، اور میرا بندہ جب ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں. اور وہی رب فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم. لوگو تم تو مجھ سے مانگتے نہیں ہو، تم مجھ سے مانگو. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگتے چلے جاؤ میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. فرمایا میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا چلا جاتا ہوں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس محبت بھری محفل میں آ گئے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس علمی تحریک کا ایک حصہ بن گئے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آستانہ کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.